ضروری ہے کہ یہ مال میں زکاہ میں دیتا ہوں یا زکاہ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں؟ اگر بغیر خیال زکاہ کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکاہ کا حساب میں لگا لیا تو زکاہ ادا نہ ہوگی۔ سوال: جس کو زکاہ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکاہ ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکاہ نہیں دی تھی کہ سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی زکاہ بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ سوال: سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم؟ جواب: اس کی زکاہ بھی معاف ہو گئی۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم؟ جواب: جس قدر مال ضائع ہو یا خیرات کیا اس کی زکاہ بھی ساقط ہو گئی۔ اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی زکاہ بھی ساقط ہو گئی، باقی مال کی زکاہ ادا کریں۔ سوال: اگر چاندی کی زکاہ چاندی سے ادا کریں تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ جواب: وزن کا اعتبار ہے۔ مثلا کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور 1 اٹھنی دیں یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دیں تو زکاہ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولہ کا قیمت میں 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکاہ ادا نہ ہوگی۔ سوال: چاندی کی زکاۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکاہ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جتنی چاندی زکاہ میں واجب ہو جاتی ہے اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز مثلا کپڑا یا غلہ خرید کر دینا بھی درست ہے۔ زکاۃ کے مصارف کا بیان۔ سوال: مصارف زکاة سے کیا مراد ہے؟ جواب: جس شخص کو زکاة دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکاة مصرف زکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصرف زکات، اس کو مصرف پڑھیں گے، مصرف زکات۔ مصرف زکاة کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکاة سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زکاة دینا جائز ہے۔ سوال: مصارف زکاة کتنے اور کون کون ہیں؟ جواب: اس زمانے میں مصارف زکاة یہ ہیں: فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ 2. مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جی پیج ابیا یعنی ابایا۔ 3. قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ 4. مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اسے بقدر حاجت زکاة دینا جائز ہے۔ سوال: مدارس اسلامیہ میں زکاة کا مال دینا جائز ہے نہیں؟ جواب: ہاں، طالب علموں کو زکاة کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کے محتممین کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کریں دینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ سوال: کن لوگوں کو زکاة دینا ناجائز ہے؟ جواب: اتنے لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں: مالدار یعنی وہ شخص جس پر خود زکاة فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، ان کی زکاة کا مال لینا حلال نہیں، اگر یہ خود ان پر بھی ان برتنوں کی زکاة دینی واجب نہیں۔ 2. سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اولاد مراد ہیں۔ 3. اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی چاہیں اور اوپر کے ہوں۔ 4. بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی چاہے اور نیچے کے ہوں۔
5 خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکا نہیں دے سکتی. کافر. 7 مالدار آدمی کو نابالغ اولاد اور ان تمام لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں. سوال کن کاموں میں زکات کا کافر لکھا ہوا ہے نا 6 نمبر پہ جو کافر لکھا ہوا ہے مطلب کافر کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا کافر. یعنی اب مثال کے طور پہ اب ہمارے لنک میں اس کی فیملی بیک گراؤنڈ سب معلوم ہے, ایک چاہت محبت ہے, تو تب بھی دے نہیں سکتے. آپ دوسرا صدقہ ودقہ کا فنڈ دے سکتے ہیں, دوسرا فنڈ دے سکتے ہیں, تو زکات نہیں دے سکتے. زکات نہیں دے سکتے. اچھا. سوال کن کاموں میں زکات کا مال خرچ کرنا جائز نہیں؟ جواب جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکات خرچ کرنا جائز نہیں, جیسے میت کو گو کفن مطلب گورو کفن کا مطلب ہوتا ہے تجہیز و تکفین کا جو یہ ہوتا ہے نا, ہاں کفن دفن کا جو بھی اخراج, اس کو گورو کفن کہتے ہیں. گورو کفن میں لگا دینا یا دفن میت دفن کا قرض جی کفن تو کفن گور مطلب دفن. اچھا جی گورو کفن میں لگا دینا یا میت کا قرض ادا کر دینا یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹھوں یا پانی کا وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بھی زکوٰۃ کے مال میں نہیں کر سکتے یہ. اچھا تو مسجد کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا کن کاموں میں جائز ہے اور کن کاموں میں نہیں. تو اصل کیا پہلے جملہ دیکھیے, جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ, یعنی جب تک کوئی مستحق مالک نہ ہو, یعنی ایسا شخص جو واقعتاً مستحق ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو مالک بنا دیا جائے زکوٰۃ کا. اب اگر وہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ادر وائز نہیں کر سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس ہے اور آپ جو ہے مسجد میں لگا دیجیے, تو ایسا نہیں ہوگا. اچھا سوال اگر کسی شخص کے پاس 1,000-2,000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی گزر کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تندرست ہے, اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب جائز ہے, کیونکہ یہ مکان اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے. البتہ جب کسی کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور وہ بقدر نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. سوال اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا, تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب ادا ہو گئی, پھر سے دینا واجب نہیں. یعنی اب اس سال دے دیے تو آئندہ سال سے احتیاط کرنا, غلطی سے دے دیے, جو غلطی سے دے دیا ان کو پتہ نہیں تھا. تو آئندہ سال سے یہ احتیاط کرنا پڑتا ہے. جی اچھا ویسا ہے. سوال زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ جواب اول اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں چچا پھوپھی خالہ ماموں ساس سسر داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہو انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے. ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مندوں سے دینا افضل ہے. پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو, جسے علم دین کی طالب ہو, دین کے طالب علم. آگے پڑھو. چلیے اس سے آگے آپ پڑھیے. کیا نام ہے, عبد الغنی بھائی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی صدقہ فطر کا بیان. سوال صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ جواب فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کریں. اسے صدقہ فطر کہتے ہیں, اور اسی روزہ کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں. سوال صدقہ فطر کس پر واجب ہے, کس پر واجب ہوتا ہے؟ جواب
ہر مسلمان آزاد پر جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو صدقہ فطر واجب ہے۔ سوال، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہ وہی نصاب زکوٰۃ ہے جو بیان ہو چکا ہے یا کچھ فرق ہے؟ جواب، نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر کی مقدار تو ایک ہی ہے، مثلا 54 تولے 2 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، لیکن نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے لیے تو چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لے لیا۔ لے لیا جاتا ہے۔ لے لیا جاتا ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا دونوں نصابوں میں شرط ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑے سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہوں یا روز مرہ کی ضروریات سے زائد تانبے، پیتل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوئے ہوں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہے اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا نصاب یا زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب پر بھی سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ سوال، صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب، ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ سوال، مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب، غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ سوال، صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ جواب، عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا، اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ سوال، اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے۔ سوال، صدقہ فطر ادا کرنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ جواب، عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمے واجب رہے۔ حضرت یہ کچھ آ گیا، اس پہ نظر نہیں آ رہا یہاں پر، کیا آ گیا؟ کچھ لکھا ہوا آ گیا اس کی، واجب الادا رہے گا، واجب الادا رہے گا چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ سوال، صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں اور کتنی دینا واجب ہے؟ جواب، صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو فی آدمی 2.25 سیر دینا چاہیے۔ سیر سے مراد انگریزی روپیے سے 80 روپے کا وزن ہے، اور جو یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو 3.5 سیر دینا چاہیے، اور اگر جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ مثلا چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دیں تو 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 3.5 سیر جو کی قیمت میں جس قدر وہ غلہ آتا ہو اتنا دینا چاہیے۔ اگر قیمت دیں تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے۔ چلیے اس سے آگے آپ پڑھیے عبدالغنی بھائی۔ جی، سوال، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو آپ دے، تو پڑھ چکے ہیں، آپ پڑھیے طلحہ بھائی، آپ پڑھیے اس سے آگے۔ طلحہ بھائی ہیں؟ چلیے مکمل کر لیجیے آپ ہی عبدالغنی بھائی۔ جی، سوال، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے؟ جواب، کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے، اس طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے۔ سوال، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز
دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے۔ سوال، جن لوگوں پہ صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، جواب نہیں لے سکتے، اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ چلیے، یہ کتاب ہمارا جو ہے وہ ہماری یہ کتاب کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، یعنی تقریباً 4 حصے اس کے ہم نے کیا کر لیے؟ پڑھ لیے۔ جی 4 حصے اس کے ہم نے پڑھ لیے۔ دوسرے حصے سے ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا بھی جی پڑھا، تیسرا ہی مکمل ہوا، چوتھا بھی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اس پر ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ۔ اس کے بعد جو ہے کچھ احادیث وغیرہ ہیں، تو یہ تو خیر آپ لوگ پڑھتے ہیں، یاد رہتی ہے، باضابطہ آپ پڑھیں گے، تو اس کو جو ہے ابھی انشاءاللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف، اس عربک بک کی طرف اب چلتے ہیں۔ چلیے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھیے راج محمد بھائی۔ جی پڑھ رہا ہوں، 1 منٹ۔ اے بچے آواز نہ کرو نا کو، عفان آواز کرو نا، کلاس چل رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی اربعۃ اخوتی، لی اربعۃ، لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں، پڑھیے۔ لی اربعۃ اخوتی، اخوتین پڑھیں گے نا، میں بتایا تھا آپ کو کہ الف لام نہیں ہوگا، تو تنوین پڑھیں گے، 2 زیر پڑھیں گے، 1 زیر میں 2 زیر۔ وثلاث اخوات، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ محمد لہ خمس محمد اللہ، ٹھیک ہے۔ خمس ابناء، اپنا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، تو عدد کو کیا لائیں گے؟ عدد کو مؤنث لائیں گے۔ خمسۃ، جی، خمسۃ، خمسۃ ابناء، جی ٹھیک ہے۔ و ثمانیۃ بنات، جی عندی 10 کتب، خمسة 6 7 وسبع کتب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عدد وسبعة مجلات، کتب کے کتب مؤنث ہے یا مذکر؟ مذکر ہے،
تو اس کے ساتھ جو ہم ورڈ لائیں گے عدد کو، تو عدد کو مؤنث لائیں گے نا، اگر کتب جو ہے مذکر ہے تو. عشرتو کتبن، عشرۃ کتب. ٹھیک ہے. عشرتو کتبن. ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھیے. ایک منٹ. عشرتو کتب صاحب کے لیے سبعون کا لفظ لائیں گے، مجلات مؤنث ہے. وسبعۃ مجلات جی فی المستشفى تسع تسع طبيبات جی. وست وست ممرضات. وستة ٹھیک ہے، پہلے وستة ٹھیک پڑھے گا. وست ستہ کیوں پڑھ رہے ممرض. ہیں؟ مرفوع ہی پڑھنا ہے سب میں نے کہا تھا کہ زبر اور زیر پڑھنے کی بہت لمیٹڈ ریزنز ہے. وست ممرضات عندي أربعة قميصان قمصان اربعۃ قمصان. قمصان لهذه السيارة هذه السيارة أربعة أبواب جی ٹھیک ہے. في هذه جواب الكلمة في ترجمہ. هذه لهذه السيارة أربعة أبواب. یہ گاڑی یہ گاڑی میں 4 دروازے ہیں. گاڑی کے 4 دروازے ہیں. ٹھیک ہے. فی هذه الکلمۃ کلمتی خمسۃ حروف. جی. اس جملے میں یہ جملے میں 5 حروف ہیں. اس ورڈ میں، اس لفظ میں، اس کلمے میں. اس کلمے میں 5 حروف ہیں. فی مدرستنا جی. 5 6 7 سبعۃ مدرسات. جی. اس فی ہمارے مدرسہ. مدرسے دیکھیں ہمارے مدرسے مدرسات جو ہے نا، مدرسات مؤنث ہے، تو عدد کو ہم مذکر لائیں گے یہاں پر. اچھا سبع زبر نہیں پڑھیں گے، زیر پیش ہی پڑھیں گے، لیکن عدد کو مذکر لائیں گے. زبر زیر سے میں نے کہا تھا، زبر زیر سے مذکر مؤنث تھوڑی بدلتا ہے. سبع جی. سبع مدرسات. جی. ہمارے مدرسے میں 8 مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں. فیمیل ٹیچر ہیں. معلمات ہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، معلمات ہیں. جی معلمات ہیں. فی بیتنا عشرۃ رجال جی. وعشر نساء. ہمارے گھر میں 10 مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں. جی. ذهب أبي إلى الرياض قبل واحد اثنان ثلاث أيام ذهب ابی. پھر إلى سے پڑھیے. الرياض ٹھیک ہے. إلى الى الریاضی. الرياض جی. قبل قبلہ پڑھیں گے اس کو، قبل ہمیشہ قبلہ پڑھیں گے. قبل 3 أيام. قبلہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مضاف لے آئے گا، اس لیے زیر پڑھیں گے اس پہ، قبلہ کے بعد آنے والے لفظ کو. جی 3 أيام. ویری گڈ. قبل ثلاثة ایام. اوکے.
میرے اس کے والد بعد ریاض کی طرف گئے 3 دن پہلے. جی ٹھیک ہے، ریاض کی طرف نہیں، بس ریاض گئے. جی ریاض گئے. سیارتن سیارتن جی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ بتائیے عاشق الہی بھائی، یہ جو سیارتن لکھا ہوا ہے، اختن لکھا ہوا ہے، طالبتن لکھا ہوا ہے، مجلدن بنتن ساعتن، سب کو استعمال کرنا ہے 3 سے لے کر کے 10 تک. ٹھیک ہے، چلیے اب جیسے سیارتن کا لفظ ہے، اس کو 3 سے لے کر کے 10 تک بنائیے. کیسے بنائیے گا؟ ہمیں کہنا ہو 3 کار، 4 کار، 5 کار، تو کیسے کہیں گے؟ بنائیے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیارتی اربع جی کیا بنا رہے ہیں آپ؟ سیارتی اربع. زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی. سیارتی اربع. ارے مولانا، وہ عدد معدود کا کیا قاعدہ پڑھایا ہم نے، اس کے حساب سے بنائیے نا. پہلے عدد کو لاتے ہیں، پہلے معدود کو لاتے ہیں. اتنی ایگزامپلس آپ کے سامنے آ گئی ہے، پھر بھی سیارتی کر رہے ہیں. سیارت اربع. آپ پیچھے ایگزامپل کیسے پڑھیں بتائیے؟ پیچھے جو مثالیں آئی ہیں اس میں عدد پہلے آیا یا عدد بعد میں آیا؟ پہلے عدد لانا ہے. ہاں تو عدد لائیے نا پہلے، معدود کیوں لا رہے پہلے آپ؟ اربع سیارتین. بھائی معدود کو واحد لایا جاتا ہے کہ جمع لایا جاتا ہے؟ روزانہ سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی آپ لوگ جو وہ عمل نہیں کرتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ سیارات سیارہ. سن. بھائی یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ معدود جو ہوتا ہے وہ اس کے نیچے کیا آتا ہے، پھر بھی پیش کر رہے ہیں. سیارات کیا پڑھیں گے؟ اربع سیارات. اربع سیارات، بالکل کلیئر پڑھیے. اربع سیارات. اربع سیارات. جی 4 کار ہے. اچھا. ثمانیت اختن. بھائی اختن کی جمع کیا آتی ہے؟ جمع استعمال کرنا ہے نا 3 سے 10 تک. جمع کرنا ہے. نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے جمع استعمال کرنا ہے، تو 3 دن سے ہم بتا رہے ہیں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں کہ جمع استعمال کرنا ہے مفرد استعمال نہیں، کرنا میں سنگل دیکھ رہا ہوں تو سنگل میں سوچ رہا ہوں. ہے. سنگل کو کیسے دیجیے گا آپ کے سامنے ایگزامپلس آئی ہیں جمع کی. اتنی پریکٹس تمرین کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اتنے ایگزامپلس کے بعد تمرین آتی ہے، اس میں بھی آپ غلطی کر رہے ہیں. چلیے عمیر بھائی آپ پڑھیے. ثلاث سیارات سب سنیے اچھے اربع سے، سمجھیے کیسے پڑھنا ہے. جی اربع اخوات. سب کی ریزننگ کرتے جائیے، سمجھائیے. اخواتین کا مفرد اختن ہے جو کہ مؤنث ہے، اس لیے اربع ہوا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ عاشق بھائی سمجھ میں آیا؟ جی جی. ابھی پھر پوچھیں گے ہم آپ سے، اس لیے سنوا رہے ہیں آپ کو، اس لیے اچھے سے سنیے. جی خمس آگے. طالبات. جی 6 مجلات. جی وجہ بھی بتاتے جائیے کہ ستو کیوں استعمال کیا آپ نے، مجلات تین کیوں بولا ہے، یہ سب بتائیے. 6 اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ مجلاتن کا جو مفرد ہے مجلتن وہ مؤنث ہے، اور مجلاتن معدود ہے، اور معدود مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے 2 زیر آتے.
समझ में आया आशिक भाई? सबको समझ में आया? जी चलिए आगे चलिए। जी आगे चलिए। जी उमर भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए उमर भाई चले गए, आप पढ़िए इसको। कौन है? तलहा भाई आप पढ़िए। चलिए देखिए, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि भाई अदद जो होता है वो नंबर्स को अदद कहते हैं। कितनी मरतबा हम समझा चुके हैं कि नंबर्स जो होता है वही अदद होता है, और उसके बाद जो आता है वो मादूद आता है। इसमें भी हम बता चुके हैं कि जो मादूद जो लाएंगे यानी नंबर के बाद जो लफ्ज आएगा उसको हम जमा लाएंगे, और दो जेर पढ़ेंगे उसके नीचे, हमने ये भी बताया आपको। और ये भी बताया कि अदद जो नंबर जो आएगा वो मादूद के अपोजिट आएगा। मादूद मुजक्कर है तो अदद को मुअन्नस लाएंगे, मादूद मुअन्नस है तो अदद को मुजक्कर लाएंगे। समझ में आया? अब अगर हम तालिबतुन से आपको कहें कि दो एग्जाम्पल बनाइए आशिफ भाई, तो कैसे बनाइएगा? 3 से लेकर के 10 तक तालिबतुन से आप दो एग्जाम्पल बनाइए, तो कैसे बनाइए? अदद मादूद बनाइए जल्दी से। पहले अदद को लाना है। हाँ ला के बताइए। अरबा अरबा अरबाउ तालिबातिन जोर से बोलिए ना, बिल्कुल सीधे क्यों हो जाते हैं यार बाबू? तालिबातिन। हाँ ठीक है, अरबाउ तालिबात, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जी आगे। इसी को बोलना है, दूसरा बोलना आगे दूसरा वर्ड बोलिए आगे। मुजल्लतुन। हाँ, हम आगे कौन सु सा लफ्ज है? हम मुजल्लतन हाँ मुजल्लतिन मजल्ले के लफ्ज जी। खम्सु मुजल्लातिन। जी ठीक है, बिन्तु आगे बोलिए। अशरु बना बिन्ता अशरू बनातिन। जी ठीक है, आगे। खम्सु साआतिन। ठीक है, चलिए खम्सु अच्छा है। साआतिन। कमसुसात, ये मुजल्लतुन का माना क्या है? मेरा कल इंग्लिश में बोला था। ये नए अल्फाज हैं, इनके जी मानी बताइए उमर भाई। मजल्लतुन मैगजीन। जी मैगजीन। मैगजीन किसको बोलते हैं? बताना, जी जमा भी बताते चलिए सबकी। इंडोनेशिया। मैगजीन मैगजीन और किसको बोलते हैं? मैगजीन का मतलब भी बताइए, मैगजीन किसको बोलते हैं? मैगजीन माहनामा को बोलते हैं, जो हर महीने पर्चा निकलता है ना, जी उसको मैगजीन बोलते हैं। हर्फ, वर्ड, कलिमा, सेंटेंस। जी ये सही है ब्रो। ठीक है। कलीमा जो है ना, वर्ड को कहते हैं, हर्फ लेटर को कहते हैं, हर्फ हर्फ को कहते हैं, कलीमा वर्ड को कहते हैं। ठीक है, कलिमा वर्ड और हर्फ लेटर। कलीमा वर्ड को कहते हैं अल्लाह, और हर्फ लेटर को कहते हैं। ठीक है,
کلمہ میں آپ اس کا ترجمہ لفظ سے بھی کر سکتے ہیں کلمہ کا, ٹھیک ہے نا. جی چلیے دیکھیے 20ویں سبق میں جو تھا نا عدد معدود تھا, اس کو آپ اچھے سے پریکٹس کر لیجیے. اب آپ کا ہے 21واں سبق ہے آپ کا. 21ویں سبق میں کیا ہے, 21ویں سبق میں آپ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے اس میں جملے سینٹینسز ہیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. چلیے عمیر بھائی اس کا ترجمہ کیجیے. هذه مدرستي, یہ میرا مدرسہ ہے. یہ جی قریبۃ من المسجد, جی یہ مسجد سے قریب ہے. یہ مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب, جی. یہ بڑے مدرسے میں یہ ایک تین بڑا دروازے. مدرسہ, یہ مدرسۃ کبیرۃ لہا. یہ مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب, یہ بڑے مدرسے میں تین دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن, یہ مدرسۃ دروازے کبیرۃ, یہاں تک ایک جملہ ہے. یہ ایک بڑا مدرسہ ہے, اس کے بعد لہا ثلاثۃ ابواب, نہ لگے. یہ مدرسۃ کبیرۃ, یہ بڑا مدرسہ ہے. لہا ثلاثۃ ابواب, اس کے تین دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن, دروازے ابھی کھلے ہیں. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ, مدرسے میں فصل کی جمع فصول آتی ہے. جی, اور کثیر کثیرۃ کا مطلب زیادہ, بہت. مدرسے میں بہت کلاسز ہیں. جی هذا فصلنا, یہ ہماری کلاس ہے. وهو فصل واسع, جی. واسع واسع کا مطلب کشادہ ہوتا ہے. کشادہ. هذا فصلنا, یہ ہماری کلاس ہے. وہ فصل واسع, اور یہ کشادہ ہے, کشادہ کلاس ہے, کشادہ بولتے ہیں انگلش میں, کشادہ درسگاہ ہے. کشادہ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ جی کشادہ کی کشادہ, انگلش جی کیپیبل, جس کو بولتے ہیں نا کیپیبل, کیپیسٹی جس میں زیادہ ہوتی ہے. جی. جی اور یہ کشادہ کلاس ہے. فیہ جی نافذتان کبیرتان, جی اس میں دو بڑے کھڑکیاں ہیں. جی. وفیہ مکاتب وکراسی, اور اس میں مکاتب و کراسی, مکاتب مکاتب مکتبوں کی جمع ہے. جی. اور اس میں ٹیبل ہے اور چیئر ہے. چیئرز ہے, کرسیوں کی جمع ہے. چیئر سے. وفیہ سبورۃ کبیرۃ, اور اس میں بڑا بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرس وذالک کرسیہ, یہ ٹیچر کا ٹیبل ہے, اور وہ چیئر ہے, اور وہ ان کی چیئر ہے. وتلک مکاتب الطلاب وکراسیہم, اور وہ کراسی و کراسیوں. وکراسیہم وکراسیہم, اور وہ اسٹوڈنٹس کے ٹیبل ہے, اور وہ ان کے چیئرز ہیں. مکاتب جی المدرس کبیر و مکاتب الطالب صغیرۃ, ٹیچر کا ٹیبل بڑا ہے اور اسٹوڈنٹس کا ٹیبل چھوٹا ہے. فی فصلنا عشرۃ طلاب, فصلینا, فی فصلنا عشرۃ طلاب, ہماری کلاس میں 10 اسٹوڈنٹس ہیں. وہم من
बिलादिन मुख्तलिफतुन, और वो सब मुख्तलिफतिन होगा, मुख्तलिफतिन। मुख्तलिफ बिलाद मुख्तलिफतिन। मौसूफ है और मुख्तलिफतिन सिफत है। जी, वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, जी और वो सब मुख्तलिफ इलाकों से है। यस जी। आदा मुहम्मदुन वहुवा मिनल याबानी, ये मोहम्मद जी है और वो जापान से है। वहादा खालिदुन वहुवा मिनस सीनी, और ये खालिद है और ये चाइना से है। वहादा अहमद वहुवा मिनल हिंदी, और ये अहमद है और ये इंडिया से है। वहादा इब्राहिम वहुम मिन गाना, और ये इब्राहिम है और ये गाना से है। वहादा इस्माइल वहुवा मिन नाइजीरिया, और ये इस्माइल है और ये नाइजीरिया से है। वहादा यूसुफ वहुम मिन इंकलतरा, और ये यूसुफ है और ये इंग्लैंड से है। वहादा बैरम, अली, वहादा अली कहा, वहादा, अच्छा हाँ, वहादा बैरमु, वहादा बैरम वहुम मिन तुर्किया, और ये वहुवा मिन बैरम है, तुर्की। और ये बैरम है और ये वो टर्की से है। वहादा जी अम्मारुन वहुवा मिन मलेशिया, और ये अम्मार है और वो मलेशिया से है। जी वहादा अलीयुन वहुम मिन अमरीका, और ये अली है और ये अ, अमरीका से है। वहादा अबू बकरिन वहुवा मिनल यूनान, और ये अबू बकर है और वो ग्रीस से है। हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतुन, ये सब मुख्तलिफ इलाकों से है। व लुगातुहुम मुख्तलिफतुन, मुख्तलिफ ममालिक से है। मुख्तलिफ ममालिक से है। व जी लुगातुहुम मुख्तलिफतुन व अलवानुहुम मुख्तलिफतुन, और इन सब की इन सब की मुख्तलिफ जबान है। जी। अलवानुहुम, लुगातुन जो है ना, लुगातुन की जमा है। नहीं नहीं, अलवानुहुम। अलवान कलर्स, लौनुन की जमा है, ये कलर को कहते हैं, कलर्स रंग। और ये मुख्तलिफ रंग के हैं, ये जी लौगुन की जबान है। लौनुन की जमा, लौनुन की। लौगुन। जी सफा हो गया। उसके बाद है वलाकिन। वलाकिन बोला था। वलाकिन, वलाकिन दीनुहुम वाहिदुन। लाकिन का मतलब होता है लेकिन। लेकिन, जी लेकिन उन सब का दीन एक है। जी वरब्बुहुम वाहिदुन, और उन सब का रब एक है। व नबियुहुम वाहिदुन, और उन सब का नबी एक है। व जी कबीलतुहुम वाहिदतुन, और वो सब एक कबीले के हैं। हम जी मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। जी। वल मुस्लिमून इखवतुन, और ये जो है ना, वक़िबलतुहुम वाहिदतुहुम, सबका किबला एक है। वक़िबलतुहुम वाहिदतुन, उन सब का किबला एक है। जी हम मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। वल मुस्लिमून इखवतुन, और सब मुसलमान भाई है। जी। आदा मुदर्रिसुना, ये हमारे टीचर है। इस्मुहु शैखु बिलादुन, इस्मुहु अश-शैख बिलाल, इस्मुहु अश-शैख इस्मुहु बिलाल। इस्मुहु अश-शैखु बिलालुन, जी इनका नाम शेख बिलाल है। वहुम मिनल मदीना, वहुवा मिनल मदीना, और ये मदीना के है। वहुवा रजुलुन सालिहुन, और ये जी। सालिहुन सच्चा, सालिहुन का मतलब नेक होता है, रजुलुन का मतलब मर्द और सालिहुन का मतलब नेक। और ये नेक आदमी है। नहनु नुहिब्बुहु कसीरन, नुहिब्बुहु, जी नुहिब्बुहु मुहिब्बु माने का मतलब मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चलिए, आपने तर्जमा किया, अब इसी का तर्जमा आप कीजिए, राज मोहम्मद भाई।
नुहिब्बुन का माना होता। नुहिब्बु का मतलब वी लव, अहू का मतलब हिम, वी लव हिम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, कसीरन बहुत। हादिही मदरसती, ये जी मेरा मदरसा है। हिया करीबती मिनल मस्जिदी, जी। ये मेरे मस्जिद से या करीबतुन, करीबतुन पढ़ेंगे, या करीबतुन मिनल। करीब, हिया करीबतुन मिनल मस्जिदी, ये मस्जिद से करीब है। जी हिया मदरसतुन कबीरतुन लहा सलासतु अबवाबिन, जी ये मदरसा बड़ा है, उसमें 3 दरवाजे हैं। जी अबवाबुहा मफ्तूहतुन आन, जी। उसमें 3 दरवाजे अब खुले हैं। फिल मदरसती, अबवाबुहा मफ्तूहतुन अलान, उसके दरवाजे खुले, अभी खुले हुए हैं। अभी खुले हुए हैं, दरवाजे अभी खुले हुए हैं। फिल मदरसती फुसू फसलुन की फुसूल जमा फसलुन आती है। जी। फुसूल कसीरतिन, उसूलुन, अलिफ लाम नहीं है ना, तो बेला झिझक तनवीन पढ़ दिया कीजिए। फुसूलुन, जी उसमें मदरसे में बहुत से क्लासरूम हैं। जी। हादा फसलुना, हमारे क्लास में, हादा, हादा का मतलब ये क्लास, ये क्लास में, मैं किसका तर्जमा है? हादा ये, फसलुना। ये हमारे क्लास हैं। जी वहुवा फसलुन वासिउन, जी। और वो क्लास चौड़ी है, जी कुशादा है। वो कुछ ज्यादा क्लास है। फीही नाफिजतानी कबीरतानी, उसमें 2 खिड़कियां, बड़े 2 खिड़कियां हैं। जी वफीही मकातिबु व करासियु, उसमें, और उसमें किताबें और कुर्सियां और कातिब, कातिब मकतबन की जमा है, टेबल। टेबल, और उसमें टेबल और कुर्सियां हैं। जी वफीही सबूरतुन कबीरतुन, और उसमें बोर्ड बड़े हैं। सबूरतुन का मतलब ब्लैक बोर्ड आता है। बोर्ड ब्लैक बोर्ड, ब्लैक जी। बोर्ड है, ब्लैक, उसमें बड़े उसमें ब्लैक एक बोर्ड बड़ा है। ब्लैक बोर्ड है। जी, उसमें एक बड़ा ब्लैक बोर्ड है। में एक बड़ा ब्लैक बोर्ड है। हादा मकतबुल मुदर्रिसी वज़ालिका कुर्सियु कुर्सियुह कुर्सी यूहू। जी कुर्सियुह, ये अ, ये मुदर्रिस का टेबल और वो ये मुदर्रिस कुर्सी, का टेबल है। ये मुदर्रिस का टेबल है और वो कुर्सी है, वो उसकी कुर्सी है। जी वतिल का मकातिबुल तुल्लाबी व कुरासीयुहुम, और वो बच्चों के टेबल हैं और उनके कुर्सियां हैं। वतिल का मकातिब तुल्लाबी, और वो बच्चों के टेबल से, वकरासी और उनकी कुर्सियां हैं। जी मकतबुल मुदर्रिसी कबीरुन व मकातिबुत तुल्लाबी सगीरतिन सगीरतुन, सगीरतुन प्रीडिकेट खबर जो होता है वो हमेशा मरफू होता है, यानी उस पे पेश पड़ता है हमेशा। सगीरतुन, मुदर्रिस का टेबल बड़ा है और स्टूडेंट का टेबल छोटा है, ये टेबल्स। टेबल्स छोटे हैं। फी फसलुना अशरतु तुल्लाबिन, फी फसलिना। फसलिना फी फसलिना अशरतु जी तुल्लाबिन,
ہمارے کلاس میں 10 طالب علم ہیں. وہم من بلاد مختلفہ اور ان میں سے مختلف شہروں اور وہ سب مختلف شہر سے ہیں. جی صحیح ہے. ہلو ہلو بلاد ان کنٹری. صحیح ہے. ہلو بلادن کو کنٹری. جی جی آ رہی ہے آواز، پڑھیے. قوم من وہم بلاد مختلفہ سے پڑھیے. وہم من بلاد مختلفن اس میں بہت سے مختلف شہر ہیں. وہم اور یہ سب مختلف کنٹری سے ہیں، مختلف ممالک سے ہیں. یہ سب مختلف ممالک سے ہیں. هذا جی محمد وهو من الیابان. یہ محمد ہے اور وہ یابان سے ہے. جی وهذا خالد وهو من الصین. جی ٹھیک ہے، پڑھیے. اور یہ خالد ہے اور وہ سین سے ہے، چین سے، چائنا سے. چائنا سے. وهذا احمد وهو من الہند. اور یہ احمد ہے اور وہ ہند سے ہے، ہندوستان سے. وهذا ابراہیم وهو من غانا. اور یہ ابراہیم اور وہ غانا مطلب غانا بھی کوئی ملک ہے، کوئی کنٹری ہے. اچھا غانا سے غانا ہے. بھی، ہاں. غانا کو جو ہے نا غالباً غانا کو یہ بولتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، غانا گانا ہی ہی بولتے بولتے ہیں، غانا گانا ہی ہی بولتے بولتے ہیں. یہ شاید اس افریقہ میں، افریقہ میں ہے، کس طرف ہے یہ؟ افریقہ. امریکہ. چلیے. افریقہ غانا سے ہے. وهذا اسماعیل وهو من نائجیریا. اور یہ اسماعیل اور وہ نائجیریا سے ہے. جی اور وهذا یوسف وهو من انگلترا. اور یہ یوسف اور وہ انگلینڈ سے ہے. وهذا بیرم وهو جی. من ترکیہ. اور من نہیں یہ ہوتا، من ہوگا. یہ من فروم کے معنی میں ہوتا ہے، من نہیں ہوتا. وهذا یوسف وهو من یوسف، وہذا یوسف. یوسف وهو من انکلترا. جی اور یہ یوسف اور وہ انگلینڈ سے ہے. جی وهذا بیرم وهو جی من ترکیہ. جی اور یہ بیرم اور وہ ترکی سے ہے. جی وهذا عمار وهو من مالیزیا. اور یہ عمار اور وہ ملیشیا سے ہے. جی وهذا علی وهو من فہد علی جی امریکہ. اور یہ علی جی اور وہ امریکہ سے ہے. جی وهذا ابو بکر وهو من اليونان. اور یہ ابو بکر اور وہ یونان سے ہے. ہم من بلاد جی مختلفتین. ان میں بہت سے بس مختلف. یہ سب مختلف ممالک سے ہیں، یہ سب مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مختلف ملکوں سے ہیں. مختلف ملکوں سے ہیں. جی وَلَغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. لغاتهم وَلُغَاتُهُمْ ان کی زبانیں مختلف ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہیں. ان سب کے رنگ مختلف ہیں. جی ولیکن جی لیکن دینہم واحد. ان کا ایک واحد دین ہے.
ان سب کا دین، ان سب کا مذہب ایک ہے، واحد دین ہے، ان سب کا مذہب ایک ہے، ایسے تو جواب نہیں۔ ان سب کا دین ایک ہے، جی وربهم واحد، ان سب کا رب ایک ہے، ونبیہم واحد، ان سب کا ایک نبی ہے، نبی ایک ہے، سب کا نبی نبی ایک ایک ہے۔ ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، وقبلتہم واحدۃ، اور ان سب کا قبلہ ایک ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلم ہیں، والمسلمون اخوۃ، اور ان جی سب مسلمان بھائی ہیں، جی سب مسلمان بھائی بھائی۔ جی بھائی۔ ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاد ہیں، جی اسمہ الشیخ بلال، جی اس کا نام شیخ بلال ہے، وہو جی من مدینہ، اور وہ مدینے سے ہیں، وہو جی رجل صالح، اور وہ صالح آدمی ہے، نیک نحن، آدمی، نیک انسان ہے، جی وہ نیک انسان ہے، رجل صاحب وہ نیک انسان ہے۔ وہ نیک انسان ہے، نحن نحبہ کثیرا، جی ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، جی بہت محبت کرتے ہیں۔ جی چلیے بہت اچھا۔ اب دیکھیے آگے جو ہے کوشچنز ہے ان کا آنسر دینا ہے، جیسے لکھا ہے این هذه المدرسۃ، ٹھیک ہے، ان کا آنسر دینا، تو اب ان کا آنسر آپ کس طرح سے دیں گے وہ آپ کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اینا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو هذه المدرسۃ فی الہندی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں تو یہ آپ کو بتانا ہے، کم بابن لہا۔ چلیے اس کو پڑھیں گے، اور آپ پڑھیے اس کو، کیا نام ہے، آصف بھائی۔ جی حضرت نیٹورک چھوڑ دیا تھا، تھوڑا ہم نہیں سن پائے، پھر سے حضرت معذرت چاہتا ہوں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بولے حضرت، نیٹورک چھوڑ دیا تھا، نہیں سن پائے۔ ہاں نیچے جو ایکسرسائز نمبر 1 ہے، این هذه المدرسہ ہے، کم بابن لہا ہے، امغلقۃ ابوابها الان ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی جی ان سب کو پڑھنا ہے۔ چلیے یہ تھوڑا مشکل ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے این هذه المدرسۃ ہے، یہ کوشچن ہے، تو این هذه المدرسہ کا عربی میں آنسر دینا ہے هذه المدرسۃ فی الہندی، هذه المدرسۃ فی الہندی۔ اس کے بعد کم بابن لہا، کم بابن لہا، اس کا کیا مطلب ہوگا کم بابن لہا کا؟ کم بابن لہا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے کتنے دروازے ہیں؟ اس کے کتنے دروازے ہیں، کم بابن لہا اس کے کتنے دروازے ہیں؟ اس کا آنسر لہا لہا ثلاثۃ ابواب، ثلاثة، جی لہا ثلاثۃ ابواب، کیا کہیں گے؟ لها ثلاثة أبواب، لہا ثلاثۃ ابواب، جو رول ہم نے بتایا ہے حضرت معدود کا وہی فالو ہوگا، لہا ثلاثۃ ابواب۔ اس کے بعد تیسرا امغلقۃ ابوابها الان ام مفتوحۃ، مغلقۃ کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مغلقۃ کا معنی؟ کلوزڈ، کلوزڈ یعنی بند، اور مفتوحۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپن، کھلا ہوا۔ الان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی۔ اور یہ ابھی ام جو ہے نا، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے یا، انگلش میں اور بولتے ہیں نا، از دس اے جی پین اور بک، تو یہ اس معنی جی میں ہوتا ہے۔ تو امغلقۃ کیا اس کے دروازے، امغلقۃ ابواب ہوا کیا اس کے دروازے بند ہیں، ام مفتوحۃ یا کھلے ہوئے ہیں، کیا اس کے دروازے ابھی بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ ہاں اس کے دروازے ابھی بند ہیں یا کیا ہے؟ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا آنسر کیا دینا ہے ہمیں؟ جی جی بتائیے اس کا آنسر کیا دیں گے؟ ابوابها مغلقۃ، ابوابها الان مغلقۃ، ابوابها الان مغلقۃ، مغلقۃ، جی اوکے۔ اس کے بعد کم نافذۃ فی هذا الفصل، کم نافذۃ
क्या होगा, कम नाफिज़तन फी हादल फस्ल। अब उसका जवाब हमने देना है। इसका क्या मतलब होगा कम नाफिज़तन फी हादल फस्ल का? क्लास में कितने विंडो है? ओके, क्लास में कितने विंडोज हैं, उसका हमने क्या जवाब दिया? फी हादल फस्ल सलासु नाफिज़ातिन। फी हादल फस्ल नाफिज़तानी, दो दो खिड़कियां मान लीजिए बोलना है तो नाफिज़तन, और आपको 4 खिड़कियां बोलना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अरबअ नाफिज़ातिन। अरबाउ नाफिज़ातिन भी बोल सकते हैं, और नवाफिज उसकी भी, नवाफिज भी जमा आती है उसकी, नाफिज़तन की जमा क्या आती है? नवाफिज। नवाफिज, तो आप नवाफिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कम तालिबन फी हादल फस्ली। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका आंसर क्या होगा, आपको मिसाल के तौर पर बोलना है कि इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। तो आशिफ भाई कैसे बोलेंगे, इस क्लास में 10 अशरत। स्टूडेंट कैसे बोलेंगे? जी बोलिए। अशरतु। इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, जी। कैसे बोलेंगे? अशरतु। अशरतु तालिबा तुल्लाब। अशरतु। अशरती अरब। अशरतु तुल्लाबिन फी हादल फस्ल। ठीक है, पियादल फस्ल को पहले लाइए। फी हादल फस्ल। पियादल, फी हादल फस्ली जी अशर अशरतु तुल्लाबिन। जी ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन। अकुल्लुहुम, आ का मतलब क्या, कुल्लुहुम का मतलब ईच एंड एवरी वन, हर एक, सब के सब। कुल्लुहुम का मतलब, सबके सब। कुल्लुहुम का सबके मतलब सब। होता है सबके सब। तो अकुल्लुहुम मिन बलदिन, बलद का मतलब एक, बलदिन वाहिदिन एक मुल्क से है या एक शहर से है, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। तो अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन क्या तर्जमा करेंगे? क्या वो सब एक शहर से हैं? जी, तो जवाब क्या दिया? नाम कुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिद। जी, और अगर ला में जवाब देना हो तो? ला मा कुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिद। ला कुल्लुहुम, मिन बलदिन मुख्तलिफतिन। जी, ला कुल्लुहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन कहेंगे, क्या कहेंगे? मिन बिलादिन मुख्तलिफ। मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, मिन बिलाद मुख्तलिफतिन क्यों कहेंगे, इसलिए कि जमा है, जमा यूज करेंगे। जी चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? मिन अइन अबू बकरिन। जी, मिन अइन अबू अबू बकर, बकर। यस। अबू बकर कहाँ आशिफ से? में जवाब दीजिए इसका, तला भाई आप जी। जवाब दीजिए, अबू अबू बकर कहाँ से है? जवाब क्या होगा इसका, अबू बकर कहाँ से है? ये जवाब। वो बगैर कहाँ से है? नाम। जी, हिया मिनल हिंदी। हिया किस खुशी में लगा रहे हैं भाई, अबू बकर मुजक्कर है, मुअन्नस थोड़ी है कि आप हिया लगा रहे हैं। वो मिनट। सॉरी, हुआ मिन हिंदी। हुआ मिनल हिंदी। हुआ मिनल हिंदी। जी चलिए, ओके, यस। उसके बाद अगला क्या, अमीन आइन अहमद, सबका आंसर दीजिए। अहमद कहाँ से है? जी तो हुआ मिनल वो याबानी। मिनल सीनी। जी, वो मेहरबानी। जी आगे आगे अगला पढ़िए। मिन अन यूसुफ। यूसुफ कहाँ से है? हुआ यस, मिनस। मीन आइन, हुआ मिनस सीनी। जी वो मीन सीनी, क्लियरली जवाब दीजिए, इतना मिन झिझक क्यों रहे, चलिए आगे। मीन, मिन उसके बाद अन अगला, इसमें क्या है, मीन आइन मोहम्मद, जल्दी जल्दी पढ़िए।
من أين محمد محمد कहाँ से है هو من اليابان جی من مدرسهم مدرسهم استاد من مدرسهم ہے، من مدرسهم تھوڑی ہے، من مدرسهم. من مدرسهم استاد کہاں سے من ہے مدرسهم، من مدرسهم. من من مدرسهم جی استاد کہاں سے ہے کہاں سے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ من کا مطلب کون ہوتا ہے؟ کون استاد کہاں سے ہے کہاں سے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کون استاد ارے بھائی یہ سب کون مدرسهم کا پہلے ترجمہ کیجیے آپ، یہ مدرسهم سب کا. یہ سب کون استاد ہے یہ سب چھوڑیے، آپ صرف مدرسهم کا مطلب بتائیے. یہ سب استاد یہ سب کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہم کبھی کبھی بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا آپ جو ہے بے ربط ترجمہ کر لیتے ہیں. بھائی مدرسون کا مطلب ٹیچر ہوتا ہے، ہم کا مطلب ان سب کے، تو مدرسون ان سب کے استاذ. من کا مطلب کون، تو ان سب کے استاذ کون ہے. اتنا سمپل ہے، اور یہ اس سے پہلے آ چکا ہے. نہیں جی چلیے. اب تو کیجیے ترجمہ، من مدرسون. من مدرسهم ان سب کے استاد کون ہیں جی ہوا یوسف من این ہوا من این ہوا بھائی من کیسے ہوگا؟ من این ہوا وہ کہاں سے ہے جی اس کا آنسر دیجیے، وہ کہاں سے؟ ہوا فلپین جی کوئی بھی ملک لگائیے، فلپین پورا جملہ بولیے نا، صرف فلپین بول رہے، پورا جملہ بولیے. ہوا فلپین من بھی لگانا ہے، جہاں سے ہے وہاں پہ من لگاتے ہیں بھائی. من فلپین آسان من ملک کا نام لیجیے، کوئی ہوا من امریکہ، ہوا من لندن، اس طرح سے کچھ بولیے. من امریکہ پورا جملہ بولیے نا. ہوا من. ہوا من امریکہ جی چلیے، اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کرنا ہے. جو ورڈ صحیح آگے کچھ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، سبق کی روشنی میں آپ بتانا ہے کہ یہ سینٹینسز صحیح ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل مدرستی قریبۃ من المطاری، مدرستی قریبۃ من المطاری. تو اب اس کے آگے آپ اس کو لکھنا ہے، نوٹ بک میں اس کو لکھنا ہے. اس کے آگے جو غلط ہے، سبق کی روشنی میں جو سینٹینس غلط ہوگا اس پر آپ غلط کا نشان لگائیے گا، ٹھیک ہے. اور جو صحیح ہوگا اس کے اوپر آپ صحیح کا نشان لگائیے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے اس کو پڑھ کے بتائیے گا عمیر بھائی. سبق کی روشنی میں کون سا جملہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کون سے جملہ معنی کے اعتبار سے غلط ہے؟ معنی کے اعتبار سے یا پھر وہ سبق میں جیسا تھا ویسا ایگزیکٹ میں؟ نہیں، معنی کے اعتبار سے، یعنی سبق کے اعتبار سے لکھنا ہے. جی جیسے اس میں کیا آیا، مدرستی قریبۃ من البیتی آیا، من المسجدی آیا، یہ سب آیا نا. یہاں پہ من المطار لکھا ہوا ہے، تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے. پڑھیے پہلے جملہ پڑھیے. مدرستی قریبۃ من المطار. صحیح ہے یا غلط ہے؟ سبق میں کیا آیا دیکھیے، سبق میں کیا آیا دیکھیے. ہی قریبۃ من المسجد. مسجدی آیا، تو یہاں پہ من المطاری ہے، تو صحیح ہوگا؟ نہیں غلط. غلط ہوگا. اس کو لکھنا ہے اسی طریقے سے. ابھی یہ پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی پڑھیں گے تو پھر لکھ نہیں پائیں گے. اس کو لکھنا ہے نوٹ بک میں اپنے. جی دیکھیے لکھا ہوا ہے ایکسرسائز نمبر 3 دیکھیے، البلاد التی فی آسیہ لکھا ہوا ہے. جی
البلاد التي فی آسیہ، آسیہ کا مطلب ہوتا ہے ایشیا، ٹھیک ہے، جی اور البلاد کا مطلب کنٹریز، تو وہ ممالک جو ایشیا میں ہیں ان کے نام آپ کو لکھنے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، وہ ممالک جی جو ایشیا میں ہیں ان سب کے نام آپ کو کیا کرنے ہیں، لکھنا ہے. عربی میں لکھنا ہے. اوکے، ایک کام تو یہ کرنا. دوسرا کام آگے لکھا البلاد التی فی افریقیہ، وہ ممالک جو افریقہ افریقہ میں. میں ہیں ان کے نام آپ کو لکھنے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد البلاد التی فی اوروبا، وہ ممالک جو یورپ میں، اوروبا کہتے ہیں یورپ کو، اوروبا کس کو کہتے ہیں، یورپ کو کہتے ہیں. وہ جی ممالک جو یورپ میں ہیں اس کے بھی نام لکھنے ہیں. تو تین بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان سب ممالک کے آپ کو نام لکھنے ہیں. تو یہ نوٹ جی بک میں لکھنے کا 2 کام ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان سب کے معنی آپ کو یاد کرنے ہیں. جیسے المکتبو ہے، المکتبو کا مطلب ٹیبل، جمع مکاتب آتی ہے، جمع کے ساتھ یاد کرنا ہے، یعنی جتنے بھی ورڈز آپ کو یاد ہوں گے وہ جمع کے ساتھ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جی جی. اس کے بعد الکرسیو ہے، الکرسیو جمع ہے کراسی کی، اس کی جمع ہے، سوری، الکرسیو سنگولر ہے اور الکراسی اس کی جمع ہے، چیئر کے معنی میں. اللون کا مطلب ہوتا ہے کلر، اور اس کی جمع کیا آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے الوان. اللون کی جمع الوان، کلر کے معنی. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کون سا لفظ ہے، القبلتو ہے. القبلتو، القبلتو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، قبلہ. القبلتو کا کیا مطلب ہوتا ہے، قبلہ. اور اس کی جمع آتی ہے، اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی، قبلہ ہی بولا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. ولیکن، ولیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن. ولیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان سب کو آپ یاد کیجیے گا. اب 2 سبق اور رہ گئے ہیں، ایک 22واں سبق رہ گیا اور 23واں سبق رہ گیا، ٹھیک ہے. اس ہفتے میں یہ اسباق ہمارے مکمل ہو جائیں، یہ کتاب ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ اس ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اور آپ کو پھر باضابطہ ریویژن کروائی جائے گی. چلیے، کل کے سبق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو نئے ورڈس ہیں، نئے الفاظ ہیں، ان کے میننگ ہم آپ سے سنیں گے. تو ابھی ہم سب سے پوچھیں گے. فار ایگزامپل اس میں ایک لفظ آیا تھا، چلیے آپ بتائیے طلحہ بھائی، بقرۃ کا کیا معنی ہے، بقرۃ کا معنی بتائیے طلحہ بھائی. جی مولانا. بقرۃ، بقرۃ کا مطلب بتائیے. جی عاشق بھائی آپ بتائیے بقرۃ کا کیا معنی ہے. گائے. نہیں مولانا. گائے. گائے. جی اوکے. حافلۃ کا معنی بتائیے. حافلۃ کا معنی بس. چلیے، اب عدد، عدد معدود پر جو ہم نے آپ کی پریکٹس کروائی ہے اس پر آپ سب ایک دوسرے سے پوچھیے ابھی. جی میری آواز جا رہی ہے. جی مولانا. جی چلیے، عمیر بھائی اور راج محمد بھائی، آپ کوئی سینٹینس بولیے اردو میں جس میں 3 سے لے کر کے 10 تک کا یوز ہو، اور عمیر بھائی اس کی عربی بنائیں گے. راج بھائی آپ میں بولیے، وہ عربی میں بولیے. 3 کمرے ہیں. جی پھر سے بولیے. 3 کمرے ہیں. 3 کمرے ہیں، یہ سینٹینس نہیں ہوا. 3 کمرے. نہیں، آپ کو اگر سینٹینس ہی بنانا ہے تو کوئی پورا میننگ فل سینٹینس بنائیے.
جیسے گھر میں 3 کمرے ہیں، اس طرح سے. گھر میں 3 کمرے ہیں. جی. فی البیت ثلاثت غرف. ثلاثۃ ہوگا. نہیں، فی البیت ثلاث غرف. جی، فی البیت ثلاث غرف. جی، اور پوچھیے. کلاس روم میں 4 کرسی ہے. کلاس روم میں 4 کرسیاں ہیں. جی. فی الفصل اربعۃ کراسی. اربعۃ کراسی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے کچھ ایسے ورڈز لکھائے تھے جو ایکسیپشنز تھے کہ اگر اس ورڈ پہ جی عدد کے بعد آئے گا تو اس پہ زبر پڑیں گے، بتایا تھا ہم نے. جی. کیا کیا ورڈ تھا اس میں؟ مفاعل، مفاعیل، مفاعل تھا ہے، مفاعیل. کراسی جو اس کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ ہے، تو اس لیے کراسیہ پڑھیں گے. فی الفصل اربعۃ کراسی. جی. مسجد میں 3 امام ہیں. جی. امام کی جمع کیا؟ امام کی جمع ائمۃ. فی المسجد ثلاث ائمۃ. ثلاثۃ، امام مذکر ہے نا. جمع میں اب بولتا ہے تو وہ مؤنث جمع کا اعتبار بہت کم ہوتا ہے، اس کا اعتبار کریں گے. اور امام چونکہ مذکر ہی ہوتا ہے اس لیے ائمۃن کے ورڈ میں اگرچہ تا لگی ہوئی ہے لیکن اس کو مذکر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. فی ٹھیک ہے. المسجد ثلاثۃ ائمۃ. جی. فی المسجد ثلاثۃ ائمۃ. جی. گھر میں 8 پنکھے ہیں. جی، گھر میں 8 پنکھے ہیں. فی البیت ثمانی مروحات. جی. جی. اصل میں مروحات کی جمع جو آتی ہے نا وہ مراویح آتی ہے. کیا آتی ہے؟ مراویح. مراویح. تو مراویح کس کے وزن پر ہے؟ مفاعل. تو اس کے اوپر زبر پڑیں گے. کیا پڑھیں گے؟ فی البیت ثمانی مراویح. جی، ثمانی مراویح. جی، ثمانی مراویح. جی. چلیے آگے پڑھیے، آگے پوچھیے. آپ پوچھیے. اب آپ پوچھیے عمیر بھائی. میرے پاس 4 کتاب ہیں. ہندی 4 کتب. ہندی 4 کتب. ویری گڈ. میرے پاس ابھی 3 ریال ہے. کیا بولے؟ میرے پاس ابھی 3 ریال ہے. جی. ہندی ابھی کے لیے ثلاث. الان یوز کرتے ہیں. جی جی. ہندی ثلاث ریال آن. ریال کی جمع ریالات آتی ہے. ریالات الان. جی. ہندی ثلاثۃ ریال، ثلاثو بھی بول سکتے ہیں یہاں پر لیکن بہتر ہے ثلاثۃ بولنا. ٹھیک ہے نا. ہندی ثلاثۃ ریالات. جی. الان، الان نہیں، الان. الان. الان جی. آخری میں ہوتا ہے بیچ میں. جب الان بیچ میں بھی لا سکتے ہیں، لاسٹ میں بھی لا سکتے ہیں، بہتر ہے بیچ میں لانا. ہندی الان ایسے بولی تو زیادہ اچھا ہے. جی پوچھیں. کھیت میں جی، اور پوچھو. 8 گائے ہے.
گائے کے لیے بقرتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فل اور اس کی جمع حقیبتی آتی ہے بقراتن. فل حدیقتی فی الحقلی فل حقلی ثمانی بقراتن. ویری گڈ. سمانی بقراتن. جی جی پوچھیے. کلاس میں 9 نئے اسٹوڈینٹس ہیں. جی 9 نئے اسٹوڈینٹس ہیں. جی فی الفصل 9 طلاب جدید. تسع ہوگا یا تسعتو ہوگا؟ 9 جی 9 طلاب جدید. تسعتو طلاب جدودین. جدودین. جدید کی جمع کیا آتی ہے؟ جی جی جدود. جی چلیے اب آپ ان سے پوچھیے، طلحہ بھائی سے پوچھیے، عمر بھائی. یہ پیج نمبر 116 پہ یہ ذالکا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فی ذالک الدرسی نہیں، پیج نمبر 116 پہ 116 پہ، ایک منٹ. جی ہاں، یہ جو وہ لکھا ہوا ہے. ذاکا اور ذالکا لکھا ہوا ہے. ذاکا جی ذاکا اور ذالکا مطلب سیم ہے، ڈیٹ کے معنی میں. جی جی چلیے طلحہ بھائی سے پوچھیے آپ، عمر بھائی. میرے 2 بھائی ہے. جی مولانا. جی طلحہ بھائی. جی کیا بولے مولانا؟ دوبارہ میں سن نہیں پایا تو آواز بہت باریک آ رہی ہے اس میں لیپ ٹاپ میں، تو سن نہیں پایا. کیا بولے پھر سے بتائیے. پھر سے بولیے، پھر سے بول دیجیے. میرے 2 بھائی ہے. عربی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی میرے 2 بھائی ہیں. انا اخی. نہیں، آپ نے پریکٹس نہیں کیا. عاشق بھائی سے پوچھیے آپ. جی عمر بھائی، عاشق بھائی سے پوچھیے. جی جی عاشق بھائی بتائیے. جی سنے نہیں ہم کیا بولے. میرے ابھی 2 بولے بھائی کہاں ہیں. کیا آپ سن رہے؟ عندي اخوة. جی آپ بولیے، جملہ بولیے. میرے 2 بھائی ہے. یہ تو جمع ہے نا، تو عندي اخوة بول سکتے نا. 2 بھائی ہیں. 2 بھائی کے لیے آپ کیا بتائیں؟ 2 کے لیے کیا یوز کیا جائے گا؟ اخوات. جی اخوات کیسے یوز کریں گے بھائی؟ یہ بتایا گیا تھا کہ جب ڈوئل بنانا ہو یعنی تثنیہ بنانا ہو تو اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو مفرد ورڈ ہے نا، مفرد ورڈ کے لاسٹ میں الف اور نون بڑھا دیا جائے کو تثنیہ بنانے کے لیے. بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا؟ تو لی اخوان سمپل ہے، کیا کہیں گے؟ لی اخوان. لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں. اس پر پریکٹس بھی کیجیے آپ لوگ. میں جوڑی لگا دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہے پرسنل وقت نکال کر کے عمیر بھائی آپ راج محمد بھائی سے، اور طلحہ بھائی آپ عاشق بھائی سے، غنی بھائی آپ جو ہے شیخ عمران بھائی سے
یہ آپس میں وقت نکال کر کے آپ لوگ جو ہے عدد معدود کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے گا, نہیں سمجھ میں آئے تو ویڈیو بھی دیکھیے گا, لیکن پریکٹس اچھے سے کیجیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہ. ٹھیک ہے, گروپ بنا دیجیے حضرت سب کا. گروپ آپ لوگ خود بنا لیجیے اور اس میں صرف آپ لوگ رہیے ڈسکشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جی مہربانی بنا لیجیے اور ان سب کو ایڈ کر لیجیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ ڈسکشن کیجیے گا سبق کے حوالے سے ایک دوسرے سے, اور جو جوڑی ہم نے بنائی ہے اس سے بات چیت بھی کرنا ہے, اسی طرح پریکٹس بھی کرنا ہے اور ازبر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم ریوائز کریں گے بک کو ایک ہفتہ کے اندر ہی پورا ریویژن ہونا چاہیے, تو اس میں پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی اگر ابھی پریکٹس کر لیں گے آپ تو. اس لیے سب جو ہے پریکٹس کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, جی جی. ایک ہفتے میں جو ہے ایک ہفتے ٹائم دیجیے گا, اور دوسرے ہفتے میں کیا ایک ہفتے میں پورے مطلب. جی ریویژن ہم کرائیں گے ساتھ ساتھ میں. ایک ہفتے تک کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا, اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا. ایک ہفتے تک ریویژن ہی چلے گا. میں خود ریوائز کرواؤں گا 5 سبق کر کے ایک ہفتے تک. جی اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور آپ تیاری کر کے آئیں گے, پھر ٹیسٹ ہوگا. ایک دن رہے گا ٹیسٹ یا 2 دن؟ ایک ہی دن ٹیسٹ رہے گا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ تعلیم الاسلام جو ہماری ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. آج تعلیم الاسلام جو بک ہے جو ہم پڑھ رہے تھے مسئلہ مسائل کی, وہ آج ہماری مکمل ہو گئی ہے. جی اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ظاہر سی بات ہے, جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سب کا ٹیسٹ ہوگا. اس لیے جو تعلیم جن جن کا الاسلام جو تو سبق چھوٹ گیا ہے نا, جو سبق چھوٹ گیا ہے, تو آپ لوگ جو ہے نا ویڈیوز جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے, اس سے آپ لوگ اس کو وقت نکال کر کے اس کو کور کرتے رہیے. ٹھیک ہے جی, اپنے اعتبار سے وقت نکال کر کے اس کو کور کرتے رہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. مطالعہ جی, کر لیں گے, جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا پوچھ لیں گے. اذان سمجھ میں نہیں آئے گا پوچھ لیجئے گا, مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہم سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں, مطالعہ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ, کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو. ٹھیک ہے, جی. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم 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 السلام. السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.